نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ آل عمران شفا کی 120 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے اس وقت کو، اِذْ غَدَوْتَ جب صبح کے وقت آپ تشریف لائے تھے، من اہلی کا اپنے اہل خانہ سے، یعنی اپنے اہل و عیال سے باہر، یعنی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے، تبوی المؤمنین اور آپ ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال ان کی جگہوں پر جنگ کرنے کے لیے، یعنی جس طرح آپ سادہ لفظ میں مورچے کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں مورچے تو نہیں تھے، مراد یہ کہ جنگ کے لیے جب تم ان کو بٹھا رہے تھے، فلاں جگہ کھڑے کر رہے تھے کہ یہ جگہوں کا تعین فرما رہے تھے جہاں جہاں تم نے کھڑے ہونا ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ رب العزت جل وعلا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بالاتفاق مفسرین اکرام کے سوائے مقاتل کے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ غزوہ خندق کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے سوا مفسرین اکرام فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ کا نزول غزوہ احد کے بارے میں ہوا اور یہی سب سے زیادہ معروف ہے اور اسی پر سب کا اتفاق ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں کفار کے ساتھ میدان بدر میں مقابلہ فرمایا تھا اور پروردگار عالم جل وعلا نے شاندار فتح سے ایمان والوں کو نوازا تھا، جو واقعہ آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، مد مقابل 1000 کفار لشکر جرار کے ساتھ آیا تھا۔ پروردگار عالم جل وعلا نے اپنی عنایات بے پایہ سے ایمان والوں کو فتح نصرت سے نوازا۔ تو غزوہ احد یہ اس کے اگلے سال ہوا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی تشریف فرما تھے۔ مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی زیر قیادت 3000 کا ایک لشکر جرار تیار کیا اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ ان کا خیال تھا معاذ اللہ تعالیٰ بدر کا بدلہ لیں گے، وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے۔ ان میں بعض وہ بھی تھے جن میں کہا جاتا ابو سفیان بھی شامل تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہی جاؤں گا، اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا، یعنی میں غسل بھی نہیں کروں گا جب تک میں اپنے مقتولوں کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ لوگوں کو ترغیب دی گئی، اس کی بیوی ہندہ نے اس میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ مشرکین اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے نکلے تھے تاکہ وہ لوگوں کو بھڑکا سکیں، ان کو ترغیب دے سکیں لڑائی کرنے کی۔ ارد گرد کے علاقہ کے جو دوسرے کافر تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا۔ انہیں 3000 کا وہ لشکر جو سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، لشکر جر مسلمانوں کے مقابلہ میں احد کے مقام پر یہ لوگ جمع ہو گئے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے۔ چونکہ یہ لشکر بہت بڑا تھا، 3000 کا لشکر چھوٹا لشکر نہیں ہوتا، اس زمانہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ مدینہ طیبہ بہت بڑا شہر نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کا جو اس وقت کا شہر تھا وہ سارے کا سارا مسجد نبی شریفہ میں آ گیا ہے۔ ارد گرد کی جو بستیاں تھیں وہ نہیں، جو شہر مدینہ تھا وہ مسجد نبی شریفہ میں آ گیا ہے۔ ارد گرد کی بستیاں جس طرح بنو سلمہ کی بستی، بنو حارثہ کی بستی، یا ان کی یہودیوں کے بنو قیقاع کی بستی، یا بنو نذیر کی بستی، بنو قریظہ کی بستی، یہ تو ارد گرد کی بستیاں تھیں جو مدینہ طیبہ سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھیں، حرہ، بنی واقم وغیرہ۔ یہ اسی طرح جو اوالی کا علاقہ، یہ بستیاں ارد گرد کی تھیں۔ مدینہ طیبہ جو اصل شہر تھا جس کو لوگ یثرب کہتے تھے، اب وہ سارے کا سارا مسجد نبی شریفہ میں آ گیا ہے۔
بلکہ مسجد نبوی شریفہ کے اندر وہ قریب کے جو باغات تھے وہ بھی آ گئے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ باغ اس کے کنویں 21 نمبر گیٹ کے اندر ہیں، نشانات ان کے بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹا سا شہر تھا اور اتنے سارے کافر مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے مناسب خیال فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بھی مشورہ میں شامل کر لوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں ایک میثاق مدینہ ہوا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرما کر ان کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی غیر قوم مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوگی تو یہودی بھی اور منافق بھی، یعنی سارے کے سارے، منافق تو نہیں کہا تھا، یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر آنے والے اس لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں کی بدبختی کی وجہ سے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ نے ان سے ناطہ توڑ لیا تھا، کیونکہ یہ بار بار بدعہدی کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر، ابھی تو تیسرا سال ہے میرے کریم آقا کو وہاں تشریف لے گئے، تو رسول مرشد رحمت عالم نے مشورہ فرمایا، عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم کا منشاء مبارک یہ تھا کہ مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلیں۔ ان کی تو جرت نہیں ہوگی مدینہ طیبہ شہر میں آ کر ہم پر حملہ کریں، کیونکہ باہر سے آنے والا جب شہر میں داخل ہو کر حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی جو مصیبت ہوتی وہ یہ ہوتی ہے، اس زمانہ میں یہ بندوقیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، نہ تیر اور تلوار ہی تھے، نہ نیزے تھے، کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے اور گھروں میں داخل ہونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ جائیں گے، ان کی عورتیں پتھر لے کر بھی چھتوں پر چڑھ جائیں تو گلیوں میں گھومنے پھرنے والوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں، ان کے تیر اندازوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ شہر کو فتح نہیں کیا جا سکتا، مشکل ہوتی ہے۔ پھر وہ خام خواہ شکست کھا کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو جرت نہ ہوگی کہ شہر کے اندر داخل ہو کر حملہ کریں۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں نہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، جن میں حضرت سیدنا حمزہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں باہر نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا نے مشورہ دیا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سے میرے کریم آقا کی تائید کی۔ لیکن جب کچھ صحابہ کرام نے، نوجوان صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ باہر نکل کر ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کی خدمت میں اپنے جوش و جذبہ کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم شہید بھی ہو گئے، مرتبہ شہادت بھی پا گئے، تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری عزت بن جائے گی، دنیا سے جانا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی جانوں کی، ہمیں اجازت دیجیے ہم میدان میں نکل کر مقابلہ کریں۔ بلکہ حضرت سیدنا حمزہ نے روزہ رکھا تھا کہ میں اس وقت تک روزے رکھتا رہوں گا جب تک کفار سے وہ مقابلہ نہیں کرتا۔ آپ نے جمعے کے دن کا بھی روزہ رکھا تھا، ہفتے کے دن کا بھی روزہ رکھا تھا، اور اسی حالت میں میدان جنگ میں تشریف لے آئے تھے۔ بہرحال میرے کریم آقا رسول عربی نے صحابہ کرم کے گزارش کو قبول فرمایا۔ حضور سید کون و مکان علیہ تیغ اپنے کاشان مقدس میں تشریف لے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں میرے کریم آقا رسول عربی کے ساتھ کاشان مقدس میں حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے ہتھیار زیب تن فرمایا، اور انہوں نے ہتھیار پہنانے میں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے ساتھ قدرے تعاون کیا۔ حضور کے جو ہتھیار پہنائے گئے، حضور نے ہتھیار وغیرہ پہنے، آپ نے کمر بند پہنا، اس کے ساتھ تلوار کو لٹکایا، جسم انور پر آپ نے زرہ شریف کو پہنا، سر مقدس پر امامہ شریف سجایا، دست مقدس میں نیزہ پکڑ لیا، اور حضور مسلح ہو کر اپنے کاشان مقدس سے باہر نکلے۔ اتنے میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی آ گئے۔ جب ان کے سارے معاملے کا پتہ چلا، یا یہ پہلے بھی موجود تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حضور سید کون و مکان کا جو منشا مبارک تھا اسی کو مان لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے، تمہیں اپنی کو گزارش پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ عرض کرتے یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرے کریم جب مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، جو کچھ آپ نے فرمایا تھا ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں، جس طرح فرماتے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہم مقابلہ کریں گے، یا رسول اللہ ہم اس چیز پر ہی آمادہ ہیں۔ میرے کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار پہنے اور کفار سے لڑائی کیے بغیر ہتھیار اتار دے۔ اب میں ہتھیار نہیں اتاروں گا، اب تمہیں ان کے مقابلے میں جانا ہوگا۔
چنانچہ ان کے مقابلہ کے لیے میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت تیار ہو گئے۔ ان نماز عصر، نماز مغرب، بلکہ نماز عشاء بعد کے نزدیک بھی میرے کریم آقا نے مدینہ طیبہ کی حد کے اندر ہی، یعنی حدود حرم کے اندر ہی ادا فرمائی۔ اس کے بعد میرے کریم آقا رسول اللہ صبح کے وقت تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھی 300 منافق تھے اور مسلمانوں کے کل لشکر کی تعداد 1000 پر مشتمل تھی، جس پہ 700 ایمان والے اور 300 منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا رکھا تھا، جب تم میدان جنگ میں جاؤ گے تم سارے بھاگ آنا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تمہاری اس طرح بھاگنے سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی بھاگ آئیں گے، اور اس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اسلام مٹ جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ سماذ الیاذ باللہ۔ اس خبیث کی ایک اپنی سازش تھی۔ بہرحال واقعہ طویل ہے۔ میرے کریم آقا کا وہاں تشریف لے جانا، راستے میں خبیث انت منافق کا میرے کریم آقا رسول عربی کی شان میں بکواس بکنا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم میدان احد کی جانب تشریف لے گئے، اور یہ 300 منافق جو تھے یہ راستے میں ہٹ آئے۔ جب میرے کریم آقا تاجر جب شفیع معظم رحمت باہر نکلے تھے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ ایک لشکر جرار ہے، ہتھیاروں سے سر سے لے کے پاؤں تک مبارک ہے، وہ بھی کھڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کیا گیا یا رسول اللہ یہ یہودی ہیں جو آپ کے ساتھ معاونت کریں گے۔ ان کی بھی ایک سازش تھی منافقین کی طرح۔ میرے نبی فرمانے لگے میں مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں دوں، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو یہ بھی بڑی جلن محسوس ہوئی کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، وہ بھی واپس آ گئے، یہ بھی واپس آ گئے۔ جب یہ ایسی افراتفری کا کچھ حال ہوا تو بنو خزرج اور بنو جو اوس سے ان کے قبیلے بنو اوس اور دوسرے یہ خزرج ان کے قبیلے کے بنو سلمہ والے اور دوسرے انہوں نے کچھ خیال کیا ہم بھی واپس چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس نہیں لیا۔ ان کے دلوں میں میرے نبی کی سچی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ جل وجل کریم نے ان کو اس جو برا خیال ان کے ذہن میں ان بدبختوں کی طرف دے کر پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو دور فرما دیا۔ ایمان والے کس جذبہ اور کس جوش اور کس محبت کے ساتھ میدان میں نکلے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جن کی عمر 15 سال سے کم ان کو واپس کر دیا جائے، تو 14 سال کی عمر کے صحابہ کرام کو واپس بھیج دیا گیا۔ 15 سال کی عمر کے جو صحابہ کرام میرے کریم آقا تاجر عرب شفیع معظم رحمت اللہ کے ساتھ میدان احد میں تشریف لائے، ان میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا زید بن ارقم، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت سیدنا برا بن عازب، حضرت سیدنا ابو سعید خدری، حضرت سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے شامل تھے۔ حضرت رافع بن خدیج ان کی عمر تھوڑی تھی، بارگاہ ساتھ باب میں سفارش کی گئی، انہوں نے سفارش کروائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سردی کا موسم ہے، ہم اپنے بچوں کو سردی میں باہر نہیں نکلنے دیتے، بیٹے سردی لگ جائے گی۔ صحابہ کو میرے نبی پر کتنا زیادہ اعتماد، کتنا یقین، کتنا پیار تھا، اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، وہ ساتھ تیار کر کے لائے ہیں، تم بھی بیٹے چلو کفار کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ پتہ بچہ لڑائی بیچارہ کیا کرے گا، مرتبہ شہادت پا جائے گا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے تو میرے نبی کی پرواہ ہے۔ میرے کریم آقا کی کتنی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کا مرتبہ مقام کتنا بلند، کتنا بلند۔ حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے لیکن اچھے تیر انداز سے، عمر 15 برس سے کم تھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، رافع بن خدیج کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں اچھا تیر انداز ہوں، ہم بھی جانتے ہیں ان کے والدین نے، ان کے ذکربا نے اس بات کی تائید و تصدیق کی، بڑا نشانے باز ہے، بڑا اچھا تیر چلا لیتا ہے، یا رسول اللہ اس کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے قریب نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب آگے بڑھے، یا رسول اللہ علیہ السلام عمر تو میری بھی 15 سال سے کم ہے مگر میں طاقت میں سے زیادہ ہوں، رافع بن خدیج کو کوئی میرے ساتھ کشتی کرے میں آپ کو دکھاؤں گا، میں اس کو پچاڑ دوں گا، اس کو یعنی چت گرا دوں گا۔ میرے کریم آقا مسکرا دیے، فرمایا ٹھیک ہے بھی کرو کشتی۔ دونوں نے کشتی کی۔ حضرت سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو زمین پر گرا لیا، میرے کریم آقا نے دونوں کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اب یہ ایمان والوں کا لشکر میدان احد میں تشریف لے آیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے وہ جبل رمی کہتے ہیں کسی چیز کو دور سے پھینکنے کو، جیسے رمی جمار کہا جاتا ہے کہ دور سے ان جمرات پر
کینکریں پھینکی جاتی ہیں جن کو لوگ شیطان کہتے ہیں کہ شیطانوں کو کینکریں مار رہے ہیں۔ رمی جو مار، رمی کا معنی دوسرے چیز کو پھینکنا۔ جبل رما تیر اندازوں کی گھاٹی۔ جبل احد ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں ایک درہ تھا، راستہ تھا، اور ڈر تھا کہ کفار عقب سے پچھواڑے سے کہیں مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں، اور یہ درہ جو تھا مسلمانوں کے پیچھے تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن زبیر نہیں ہے، زے کے ساتھ نہیں ہے، جیم کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں 50 تیر اندازوں کو میرے کریم آقا نے حکم دیا تم اس درے پہ چڑھ جاؤ، یعنی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، جس کو آج جبل رما کا نام دیا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں جب اس کو جبل رمائی کہا گیا تھا کہ اس پر تیر انداز چڑھے تھے۔ حکم تھا کہ اس درے کی تم نے حفاظت کرنا ہے تاکہ مسلمانوں پر عقب سے پچھواڑے سے کوئی حملہ نہ کر دیں۔ مسلمانوں کے منہ ادھر ہیں، کافروں کے سامنے آمنے سامنے ہیں، تو پیچھے تو نہیں نظر آ رہا کیا ہو رہا ہے، اچانک کفار پیچھے سے حملہ کر دیں گے، پھر مسلمانوں کے لیے کام خراب ہو جائے گا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید یہ اس وقت کافر تھے، بلکہ کافروں کے جرنیل تھے۔ ان کی زیر قیادت ان کا ایک لشکر تھا، 3000 میں سے کچھ لشکر ایسا تھا جو مکمل طور پر ان کی زیر قیادت تھا، اور ان کو حکم تھا کہ جو یہ کہیں گے وہی کچھ کرنا ہے۔ یہ پچھواڑے سے آئے، ان کو پتہ تھا سارے علاقے کا، بلکہ پہلے سے آئے بیٹھے تھے میدان احد میں۔ میرے کریم آقا تو اپنے صحابہ کے ساتھ بعد میں تشریف لائے ہیں، کفار مکہ پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے ارد گرد کو خوب جانچ پرکھ لیا تھا، مسلمانوں نے ادھر سے آنا ہے، ہم نے ایسے ایسے کر کے حملہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں نے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، رب کائنات کی قدرت دیکھیے، یہ دونوں ہی ایمان لے آئے تھے بعد میں، لیکن اس وقت یہ دونوں کافر تھے اور کافروں کے جرنیل تھے۔ انہوں نے اس درے کے راستے سے کئی مرتبہ کوشش کی کہ مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا جائے، لیکن ان تیر اندازوں نے ان کی بات نہ چلنے دی، اتنی تیر اندازی کی کہ ان کو مجبور ہو کے واپس پسپا ہونا پڑا۔ ادھر مسلمانوں نے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، فتح نصرت نے، کامیابی و کامرانی نے مسلمانوں کے قدم چوم لیے، کفار سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے، ان کی عورتیں بھی دوڑیں۔ یہ جو ہندہ تھی یہ بھی ساتھ تھی، یہ بھی بھاگی، بہت بری طرح بھاگی، ابو سفیان بھی دوڑ گیا، وہ کفار بھی دوڑ گئے، میدان جنگ کافروں سے خالی ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، کافر بہت سارے مقتول ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے کفار کا جو زرہ بختر وغیرہ جو سامان تھا، جو اسلحہ تھا، وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو پہاڑ پر حضرات موجود تھے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے کریم آقا رسول عربی کا انداز دیکھ کے سمجھانے کا کتنا اچھا تھا، تم دیکھو کہ ہم فتح نصرت پا گئے ہیں، تم پہاڑ کے نیچے نہ اترو، تم دیکھو خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، بلکہ میری کریم آقا کے سمجھانے کا انداز تھا، تم دیکھو کہ مسلمانوں پر گدے اور کبے وہ نوچ رہے ہیں مسلمانوں کی لاشوں کو، تم پھر بھی نہ اترنا، کسی بھی حال میں تم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی ان کو فرما دیا تھا۔ ادھر جب رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا، وہ کفار مکہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کی عورتیں بھی بھاگ گئیں، ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ کچھ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اور کچھ مسلمانوں نے وہاں مال غنیمت سے مراد کیا وہ اسلحہ وغیرہ، وہ زرہیں وغیرہ، وہ سامان جو ان کے پاس تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ پہاڑ والے مسلمانوں نے خیال کیا اب تو کافر بھاگ گئے، میدان جنگ میں کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا، اس لیے اب ہمیں اتر آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر نے فرمایا، دیکھو رسول رحمت نے تمہیں کیا ارشاد فرمایا تھا، بعض نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، اجتہاد سے مراد یہ ہوتا ہے جد و جہد، کوشش کر کے سوچنا کہ اس کا اصل حل کیا ہونا چاہیے، اجتہاد سے کام لیا، کہا نہیں، دراصل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ کافر بھاگ جائیں، ہمیں فتح ہو جائے، اب تو کافر چلے گئے، اب کافر کب مڑ کے آئیں گے، ہمیں اس پہاڑ سے اتر آنا چاہیے۔ لیکن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید یہ اپنے لشکر کے لیے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور یہ نہیں بھاگے تھے، ان کا تو مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، یہ تعداد لشکر تھا، یہ لے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور منتظر تھے کہ کب ہمیں وقت ملتا ہم ادھر سے حملہ کریں۔
مسلمان اس پہاڑ سے نیچے اترائے سوائے چند ایک کے، اور ان کے جو سالار تھے سیدنا عبداللہ بن جبیر، یہ پہاڑ پر قائم رہے، اور چند ایک جو مسلمان تھے یہ پہاڑ پر قائم رہے، اور باقی سارے کے سارے اتر آئے۔ کفار کی تعداد تو زیادہ تھی، انہوں نے پہاڑ پر حملہ کر دیا، چند کافر قتل بھی ہوئے، وہ مرے بھی، لیکن ان کی تعداد چونکہ زیادہ تھی وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور یہ چند مسلمان جو موجود تھے ان کو شہید کر دیا۔ اب عقب سے حملہ کر دیا، جب عقب سے حملہ ہو تو پھر افراتفری ہو گئی، پھر جو کہ یہ جس کا جس طرح منہ اٹھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی، عقب سے حملہ ہوا اور پلٹکا بھی کیا، حملہ بھی کیا گیا، اور مسلمانوں نے مقابلہ بھی کیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے قریب آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمۃ ابن قم ملعون اور دوسرے کافروں نے حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام میرے کریم آقا پہ اپنی جانیں نچھاور کی، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا۔ تیر اندازی کافر کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی تھی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے جان ساری کا حق ادا کر دیا، کسی کا تیر آیا تو اپنے سینے پر برداشت کیا، تلوار لگی تو اپنے آپ کو آگے کر دیا۔ بہت سے صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے، مرتبہ شہاد بھی پا گئے۔ حضرت سیدنا حمزہ میرے کریم آقا رسول عربی کے چچا محترم، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یہ بھی اسی افراتفری میں مرتبہ شہاد پر فائز ہوئے تھے۔ آپ تو قتل کر رہے تھے، اور آپ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو وحشی نے یہ تاک لگا کے حربہ پھینکا تھا، اور حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا تھا، جو واقعہ میں بعض اوقات تقریر میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال مسلمانوں کی حالت غیر ہو گئی۔ ابن قیم ملعون نے جب میرے کریم آقا رسول عربی کی طرف پتھر پھینکا تھا، تو وہ پتھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مذہب کے رخ زیبہ پہ لگا تھا، زخمی ہو گیا تھا۔ آپ کی جو رخسار مقدس ہے، خود کی کڑیاں اس کے اندر دھنس گئی تھیں، آپ کے مبارک دندان مقدس بھی زخمی ہو گئے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے کے اندر تشریف لے گئے، وہ گھڑے کفار نے کھود رکھے تھے، جہاں مسلمانوں نے جد لڑائی کرنی تھی ادھر انہوں نے گھڑے کھود دیے تھے، پہلے جو پہنچے ہوئے تھے کہ مسلمان پاؤں جما کر نہ لڑ سکیں، پیچھے ہٹے تو گھڑے میں گر جائیں۔ تو ایک گھڑے میں میرے کریم آقا تاجدار بجم تشریف لے گئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو طلحہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے جسم پر 80 کے قریب تیروں اور تلواروں کے زخم تھے۔ میرے کریم آقا نے باہر نکلنا چاہا تو باہر گھڑا ذرا گہرا تھا، میرے کریم زخمی تھے، باہر نکلنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی، تو حضرت ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر اپنا کندھا پیش کر دیا، حالانکہ یہ خود زخمی تھے اور 80 کے قریب تیر اور تلوار ان کے لگ چکے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کرا دیا ہے۔ کفار نے شہرت مشہور کر دیا، ان میں شہرت یہ ہو گئی، ابلیس نے چلا کے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قد قتل محمد، محمد شہید کر دیے گئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ فی بدایہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ آواز تقریباً پورے لشکر میں گونجی۔ بعض صحابہ کرام کی طبیعت شفا سخت ناساز ہو گئی کہ اب تو زندگی ہی باقی نہیں رہ گئی ہماری، اب ہم کیا کریں، وہ میدان جنگ ہی چھوڑ کے آ گئے۔ اور بعض صحابہ کرام نے یہ خیال کیا کہ اب حضور کے بغیر جینے کا فائدہ کیا، انہوں نے جان توڑ کر لڑائی کی۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یہ صحابہ کرام صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم وجہ، حضرت قتادہ بن نعمان، ایسے صحابہ کرام جو تھے میرے کریم آقا رسول عربی کے گرد گرد تھے، اور حضور کو اپنے انہوں نے جلو میں لے رکھا تھا، اور کفار کے لشکر سے وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ کفار اپنی تئیں یہ خیال کر کے کہ ہم نے شاید میدان مار لیا ہے، مسلمان میدان میں ان کے ساتھ مقابل تھے، وہ کفار میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کافروں کا خیال تھا ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ان کی فتح کیا تھی؟ میرے کریم آقا کو شہید کرنا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو اب کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی، وہ چلے گئے۔ مسلمان میدان جنگ میں موجود تھے، بلکہ 3 دن تک موجود رہے مسلمان میدان جنگ میں، 3 دن کے بعد واپس آئے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے مسلمان الحمدللہ ادھر موجود تھے، کفار بدر احد کے میدان سے پیچھے چلے گئے، ہٹ گئے۔ دور جا کر ابو سفیان جو کفار کا سپہ سالار تھا، وہ اپنے یاروں میں بیٹھا تھا، اپنے تئیں خوشیاں منا رہے تھے اس بات کی کہ ہم نے معاذ اللہ رسول رحمت کو نقصان پہنچا دیا، شہید کر دیا ہے۔ ابو سفیان نے تحقیق و تصدیق کے لیے بلند آواز سے سوال کیا، افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں؟
بلند آواز دور بیٹھا تھا، اپنے لشکر کے اندر بیٹھا تھا۔ میرے کریم آقا اپنے صحابہ کے جلوہ میں تشریف فرماتے، صحابہ اکرام میدان بدر میں تشریف فرما ہیں، میرے کریم آقا بھی جلوہ فرما ہیں، یہ میرے کریم آقا کے گرد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے جواب نہ دینا۔ اس سے دوبارہ پوچھا میرے آقا کا نام لے کر، میرے کریم آقا خاموش رہے۔ پہلی مرتبہ فرمایا تھا جواب نہ دینا، اب خاموش رہے۔ اس سے کہا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا خاموش رہو، پہلے فرما دیا تھا نا۔ تیسری مرتبہ سے کہا تمہارے اندر عمر ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے بلند آواز سے کہہ لگاتے ہوئے کہا کہ سارے مارے گئے، یہ قتل کر دیے گئے، سارے کے سارے کلہم مقتول، سارے کے سارے قتل کر دیے گئے ہیں، گویا ہم فتح یاب ہو گئے ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کے پہلو میں سیدنا فاروق اعظم موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا، غصے والے تھے۔ بلند آواز سے پکار کہا کہ تیری آنکھوں کو جلانے کے لیے، تجھے ذلیل کرنے کے لیے سارے موجود ہیں جن کا تو نے نام لیا ہے۔ پھر اس نے وہاں کہا اعلی الحبل، یعنی حبل اعلیٰ ہوا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تم کہو اللہ اکبر عز و جل، ہمارا اللہ عز و جل ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ وہ عزا نام ایک بت کو پوچھتے تھے، کہنے لگا لا عزا ولا عزا لکم، یعنی عز و جل کا اس نے یہ جواب دیا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، عزا عزت سے ہے غالب، کسی کو مغلوب کر لینے والا، اللہ عز و جل۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا تو ہمارا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ میرے نبی نے جواب دینے کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ اس نے بلند آواز سے پکار کے کہا ٹھیک ہے، یہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس کے بعض ساتھیوں نے ترغیب دی کہ اب مسلمان جو تھوڑے موجود ہیں احد کے اندر، ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن پروردگار عالم نے ان کے دل میں روب ڈال دیا۔ وہ کہنے لگے پہلے تو ہم بمشکل تمام بچ گئے ہیں، پہلے کیا ہوا تھا، بھاگے تھے نا شکست کھا کر، اور دوبارہ عقب سے حملہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ تھوڑا بہت جو کچھ حاصل ہوا، اور صحابہ کرام 70 کے قریب مرتبہ شہادت پا گئے، میرے قریبی زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اتفاق سے ایسے ہوا ہے، تم اس کو تھوڑا نہ سمجھو، وہ تھوڑے بھی بہادر ہوں گے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحم کس چیز کا احساس ہو گیا، آپ نے حضرت علی المرزا کو بھیجا، لی جاؤ دیکھ کے آؤ ان بدبختوں کو۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تشریف لے گئے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کس قدر بہادر ہے، تنہا تنہا تشریف لے گئے کافروں کی جانب، حالانکہ پتہ تھا کہ وہ خبیث زیادہ ہیں، تنہا تنہا تشریف لے گئے اور جا کر ان کے حالات کا جائزہ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو اس کا یہ معنی ہے وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں۔ حضرت علی مرزا نے دیکھا کہ اونٹوں پر سوار ہو کر بھاگ رہے ہیں، آخر کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہیبت ڈال دی ہے، وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، مسلمان وہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہ بھی میدان احد میں تشریف لے آئی تھیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، انہوں نے میرے کریم آقا رسول اللہ کے اس خون کو بند کیا۔ خون بند نہیں ہو رہا تھا، جناب سیدہ نے اپنے دوپٹے کو جلا کر راکھ تیار کی اور اس کو بھرا۔ جبل احد میں آج بھی وہ جگہ غار نما موجود ہے جہاں میرے کریم آقا زخمی ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے تھے، جہاں حضور کی یوں کہیے سادہ لفظوں میں مرہم پٹی کی گئی تھی۔ اور یہ مرہم پٹی کرنے والے، زخم کو باندھنے والے کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ پھر میرے کریم آقا اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے۔ وہ ایک جدا ایک واقعہ سیدنا حمزہ کی شہادت کا اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کا پریشان ہونے کا وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بہرحال پروردگار عالم جل وعلا کی عطا سے، رب کائنات جل وعلا کی رحمت سے ایمان والے میدان سے واپس نہیں آئے تھے، کفار ہی میدان سے بھاگے تھے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے جو بندہ یہ جملہ کہے گا نا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایمان والوں کو شکست ہوئی تھی،
وہ جھوٹا ہوگا اس پر حد قائم کی جائے گی جو یہ جملہ کہے گا، کیونکہ میرے کریم آقا تو کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک وہاں تشریف فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کافر واپس پلٹ کے آتے ہیں، میدان جنگ میں موجود تھے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی مرزا تحقیقات حال کے لیے گئے تھے اور آ کے بتایا تھا وہ بھاگ گئے ہیں، تو میرے کریم آقا رسول عربی نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہمارا روب ڈال دیا ہے، وہ فرار ہو گئے ہیں۔ فرار کافر ہوئے تھے، ایمان والے وہیں تشریف فرماتے اور ثابت قدم تھے۔ رب کائنات جل وعلا اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت آپ صبح کے وقت اذ غدوت من اہلک، غدا صبح کو کہتے ہیں، اذ غدوت من اہلک، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے خانہ مقدس سے، تو بوی المؤمنین مقاعد للقتال، ایمان والوں کو ان مخصوص جگہوں پہ کھڑا فرما رہے تھے، بٹھا رہے تھے جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے جنگ کرنی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور ایک ٹولے نے، 2 ٹولوں نے، جس طرح میں نے کہا بنو خزرج اور بنو اوس کے کچھ لوگوں نے بھی جانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کوشش کی تھی 2 ٹولوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ پھسل جائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالنے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پھسلنے نہیں دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور بحمد اللہ تعالیٰ ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور کفار پھر وہ دم دبا کے بھاگ گئے، میدان ایمان والوں کے ہاتھ رہا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔